أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكن من الممترين ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے سننے والے، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تو شک والوں میں نہ ہونا۔ ترجمہ کنز العرفان، اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے۔ آیت کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو واقعہ بیان ہوا یہ حق ہے اور تیرے رب عز و جل کی طرف سے ہے، لہٰذا اس میں شک نہ کرو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر حق تیرے رب عز و جل کی طرف سے ہے، لہٰذا اس میں شک نہ کرو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی حق میں سے ہے جو تیرے رب عز و جل کی طرف سے ہے، لہٰذا اس میں بھی شک نہ کرو۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا تو ان سے فرما دو آؤ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ ترجمہ کنز العرفان، پھر اے حبیب تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں تو تم ان سے فرما دو آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ فمن حاجک فی، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں، یہاں مباہلے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کا معنی سمجھ لیں، مباہلے کا عمومی مفہوم یہ ہے کہ دو مقابل افراد آپس میں یوں دعا کریں کہ اگر تم حق پر اور میں باطل ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کرے، اور اگر میں حق پر اور تم باطل پر ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے۔ پھر یہی بات دوسرا فریق بھی کہے۔ اب واقعہ پڑھیے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلے کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ ہم غور اور مشورہ کرنے کل آپ کو جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحب رائے شخص عاقب سے کہا، اے عبد المسیح، مباہلہ کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، اے نصارہ کی جماعت، تم پہچان چکے ہو کہ محمد نبی مرسل تو ضرور ہیں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو اور گھروں کو لوٹ چلو۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دست مبارک میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں۔
اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے عیسائی پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا اور نہ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مباہلہ کی تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخر کار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا مگر مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا۔ اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک نیست و نابود ہو جاتے اور 1 سال کے عرصے میں تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ مناظرے سے اوپر درجہ مباہلے کا ہے یعنی مخالف دین کے ساتھ بد دعا کرنی، دوسری یہ کہ مباہلے دین کے یقینی مسائل میں ہونا چاہیے نہ کہ غیر یقینی مسائل میں، لہذا اسلام کی حقانیت پر تو مباہلہ ہو سکتا ہے، حنفی شافعی اختلافی مسائل میں نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔